آج کے درس فقہ میں ہم یہ بیان کریں گے کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ طہارت سے مراد غسل اور وضو دونوں جو ہے وہ شامل ہیں، لیکن آج جو ہے وہ ہم صرف وضو کے متعلق جو ہے وہ بیان کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ خیانت کے مال سے صدقہ قبول ہوتا ہے۔ یعنی بندہ جو ہے وہ اگر بے وضو ہے، طہارت اور پاکیزگی نہیں ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی خائن ہے، خیانت کرتا ہے، اس کے پاس امانت رکھی گئی ہے یا امانت کے مال سے جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کو جو ہے وہ قبول نہیں فرماتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے وضو توڑ دیا اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ اس روایت کو جو ہے وہ صحیح بخاری میں جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو ہے وہ اس کا وضو نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے جو ہے پوچھا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدث سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بغیر آواز کے ہوا کا خارج ہونا یا آواز سے جو ہے وہ ہوا کا خارج ہونا، اس سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وضو ٹوٹنے کے متعلق جو ہے وہ پوچھا گیا کہ حدث کیا ہے، وضو کب جو ہے وہ ٹوٹتا ہے؟ تو آپ نے جو ہے وہ اس کا صرف ایک جو ہے وہ سبب جو ہے وہ بیان فرمایا کہ اس سبب سے بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہوا کا نکلنا، خواہ وہ آواز کے ساتھ ہو خواہ وہ بغیر آواز کے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ وضو ٹوٹنے کے اس کے علاوہ اسباب بھی ہیں، اور ان سے جو ہے وہ وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے پیشاب یا پاخانہ کرنا، مزی اور ودی کے نکلنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح مباشرت فاحشہ سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹیک لگا کر اگر بندہ سو گیا ہے تو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون نکلنے سے بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون نکلا ہے یا پیپ جسم سے نکلی ہے اور وہ جسم پر بہہ نکلی ہے تو اس سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کر قے آنا، اس سے بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز کے دوران اگر بندہ قہقہ لگاتا ہے، یعنی ایسا ہنسنا کہ جس میں آواز بھی پیدا ہو، تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ بے ہوشی اور جنون کی وجہ سے بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص معذور ہے، یعنی اس کے پاس عذر ہے، جیسے اسے بار بار جو ہے وہ خون آتا ہے یا اس کا کوئی زخم ہے کہ اس سے خون رستا رہتا ہے یا پیشاب آتا رہتا ہے، اس کے قطرے آتے رہتے ہیں، تو اس شخص کو جو ہے وہ معذور شخص کہا جاتا ہے۔
تو معذور کا وضو جس کے لیے کیا تھا، یعنی ایک وقت کی عبادت کے لیے جو اس نے وضو کیا تھا، اس کا وقت نکل جائے تو اس کا جو ہے وہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی وہ ایک وقت میں جو ہے وہ ایک عبادت کر رہا ہے، جیسے اس نے ظہر کی نماز کا وضو کیا ہے اور وہ معذور شخص ہے کہ اسے مسلسل جو ہے وہ پیشاب کے قطرے آتے ہیں یا خون جو ہے وہ اس کا رستہ رہتا ہے، تو اب ظہر کا جو وضو کیا ہے اس میں وہ نماز ظہر بھی ادا کر سکتا ہے، قرآن مجید پڑھنا چاہے تو قرآن مجید بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جو ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوگا اس کا وضو بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اس حدیث مبارکہ سے جو میں نے بخاری شریف کی نقل کی ہے کہ جس نے وضو توڑ دیا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی حتیٰ کہ جو ہے وہ وضو کر لے، اس سے تمام نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام نمازیں، خواہ وہ نماز جنازہ ہو، نماز عیدین ہو، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر کسی شخص نے عمدن یعنی جان بوجھ کر بغیر عذر کے بے وضو نماز پڑھی اور اسے پتہ ہے کہ میرا وضو نہیں ہے، جان بوجھ کے بغیر وضو کے جو نماز پڑھتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے نماز کو جو ہے وہ کھیل بنا لیا ہے، شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اسی طرح جو ہے سجدہ تلاوت، یہ بھی جو ہے باوضو جو ہے وہ ضروری ہے، باوضو ہو تو سجدہ تلاوت کرے، جیسا کہ سنن الکبریٰ میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص بغیر وضو کے سجدہ نہ کرے، اور امام ابن ابی شیبہ نے حماد اور سعید بن جبیر سے روایت کو نقل کیا ہے کہ جب جنبی شخص آیت سجدہ کو سنے تو غسل کرے، اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ کرے۔ جنبی شخص یعنی جس پہ غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہو چکا ہے، تو اگر وہ آیت سجدہ جو ہے وہ سن لیتا ہے تو اس وقت تک جو ہے وہ سجدہ نہ کرے جب تک جو ہے وہ غسل نہ کر لے۔ تو ان دو روایات سے جو ہے وہ ثابت ہوا کہ جب بندہ سجدہ تلاوت کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ باوضو ہونا جو ہے وہ لازم ہے۔ یہاں پر اکثر و بیشتر یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ایک وضو سے جو ہے وہ ہم کئی نمازیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے جو ہے وہ ظہر کا وضو کیا تو عصر اور مغرب بھی جو ہے وہ اسی وضو سے، اور اگر ممکن ہو تو عشاء بھی جو ہے وہ شامل کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ حدیث مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک وضو سے کئی نمازیں جو ہے وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی اور اپنے موضوع پر جو ہے وہ مسح کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے آپ نہیں کرتے تھے، یعنی آپ نے جو ہے وہ ایک ہی وضو میں جو ہے وہ کئی نمازیں جو ہے وہ ادا فرمائی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، میں نے عمدن یعنی جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔